مولاي صل وسلم دائما ابدا على نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. محترم سامعین کرام، ناظرین اعزام، آپ حضرات کے سامنے میں قصہ سنانا چاہتا ہوں جس میں ان حالات سے متعلق ہمارے لیے بہت سی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. ہارون رشید کے زمانے میں ایک زبردست قحط پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی تھی. لوگ پریشان تھے. بھوک کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بھوکے مر رہے تھے، بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے. تو ہارون رشید نے بہت کوششیں کی. سارے سپاہیوں کو، سارے مالداروں کو اس نے لگا دیا اس کام پر کہ غریبوں کی مدد کی جائے. جگہ جگہ پہ اناج اور غلے کے کاؤنٹر اس نے لگا دیے کہ کوئی غریب بھوکا نہیں مرنا چاہیے، کسی کی کوئی غریب ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھوک کی وجہ سے، اناج کے نہیں ہونے کی وجہ سے، غلے کے نہیں ہونے کی وجہ سے مر جائے. پوری کوشش اس نے اختیار کر لی. سارے جگہ پہ غلے کے کاؤنٹر اس نے لگا دیے. اس کے باوجود قحط ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور بارش نازل نہیں ہو رہی تھی. لوگ پریشان تھے. ہارون رشید ایک دفعہ اپنے دربار میں آیا، رات کے وقت میں اپنے محل میں بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگا اور پریشان تھا کہ بھئی اس کا حل کیا نکالنا چاہیے، کہ قحط کس طرح دور ہو، بارش کیسے نازل ہو. پریشان تھا. اتنے میں اس نے اپنے استاد کو بلایا جو اس کے اپنے ملک کا وزیر بھی تھا اور اس کا اپنا استاد بھی تھا. یحییٰ بن خالد اس کا نام تھا. اس نے اپنے استاد کو بلایا اور بلا کے اس نے یہ کہا کہ دیکھو، میں بے چینی کی وجہ سے سو نہیں پا رہا ہوں، یہ قحط دور ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، لوگ مصیبت میں ہیں، پریشان ہیں اور بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. ایسے میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ کوئی کم سے کم کہانی ایسی سناؤ جس سے مجھے سکون آئے، اطمینان آئے، میں چین کی نیند سو سکوں. تو اس پر یحییٰ بن خالد نے کہا کہ میں کہانی اے بادشاہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں قسمت اور تقدیر کی بہترین تشریح کی گئی ہے. وہ کہانی میں آپ کو سناتا ہوں. اس کہانی سے شاید آپ کو سکون ملے، اطمینان ملے اور اس مصیبت کا حل کیسے کرنا چاہیے وہ بھی آپ کو اس سے پتہ چلے گا. تو ہارون رشید نے کہا کہ بھئی وہ کہانی کیا ہے، سناؤ. تو یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہانی سنائی اور یہ بتایا کہ ایک جنگل تھا، جنگل میں ایک بادشاہ تھا. جنگل کا بادشاہ شیر تھا. مختلف جانور اس جنگل میں رہتے تھے. ایک بندریا بھی رہتی تھی اس جنگل میں. اس کا ایک بچہ تھا. اس کو کسی دوسری جگہ پہ جانا تھا، دوسرے جنگل میں جانا تھا، دعوت میں جانا تھا. ساتھ میں وہ اپنے بچے کو لے کے نہیں جا سکتی تھی. تو اس نے سوچا کہ اس بچے کو بادشاہ کے پاس رکھا کے جاتے ہیں. وہ اپنے بچے کو لے کے بادشاہ کے پاس آئی اور بادشاہ سے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دعوت میں جا رہی ہوں، بچے کو ساتھ میں لے کے نہیں جا سکتی، اس لیے میں اپنے بچے کو امانت کے طور پہ آپ کے پاس رکھانا چاہتی ہوں. آپ اس کو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھیے. جب میں سفر سے واپس آ جاؤں گی تو اپنے بچے کو واپس لے لوں گی. یہ کہہ کے وہ بادشاہ کے پاس اپنے بچے کو رکھا کے جاتی ہے اور سفر میں جاتی ہے. بادشاہ سے اس نے چونکہ کہا تھا کہ یہ بچہ امانت ہے تو بادشاہ کو امانت کا بہت زیادہ لحاظ ہونے لگا اور بچے کو اپنے پیٹھ کے اوپر بادشاہ بٹھا کے جنگل میں گھومتا تھا اور جہاں بھی جاتا تھا بندریا کا بچہ اس کے پشت پہ ہوتا تھا، اس کی اپنی پیٹھ پہ ہوتا تھا. ایک دفعہ بادشاہ شیر، جنگل کا بادشاہ، بچے کو بندریا کے اپنے پشت پہ بٹھا کے جنگل میں گھوم رہا تھا. اوپر سے ایک چیل آئی اور چیل نے جھپٹا مارا اور اس بندریا کے بچے کو چیل اٹھا کے لے کے چلی گئی. بادشاہ جنگل کا شیر بھاگا، دوڑا اس کے پیچھے، پہاڑوں پہ گیا، دھاڑنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، لیکن وہ بچہ اس کی دسترس سے باہر تھا. بچے کو وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. مجبور ہو کے وہ اپنی جگہ پہ آ گیا اور اپنے گھر آ گیا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ بندریا جنگل آئی اور بادشاہ کی خدمت میں آئی. اس نے کہا کہ بادشاہ، میرا بچہ میں نے جو امانت کے طور پہ رکھایا تھا وہ امانت میرے حوالے کرو. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری جو امانت تھی اس کو میں لے کے پشت پہ بٹھا کے، پیٹھ پہ بٹھا کے لے کے جا رہا تھا. اوپر سے ایک چیل آئی، اس نے جھپٹا مارا اور اس بچے کو اٹھا کے لے کے چلی گئی. تو بندریا کو غصہ آیا. اس نے بادشاہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو، ایک بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تم رعایا کی کیا حفاظت کرو گے، اور تم جنگل کا معاملہ کیسے حل کرو گے، اور پورے جنگل کے نظام کو تم کیسے سنبھالو گے، میرے بچے کی تم حفاظت نہیں کر سکے. خوب ڈانٹا اس نے بادشاہ کو. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، یہ جو میں بادشاہ ہوں، زمین کا بادشاہ ہوں، زمین سے کوئی مصیبت آتی، زمین سے کوئی آفت آتی تو اس مصیبت آفت کو میں دور کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو مصیبت تھی یہ زمینی مصیبت نہیں تھی، آسمانی مصیبت تھی. آسمان سے مصیبت آئی تھی. آسمانی مصیبت کو آسمان والا ہی دور کر سکتا ہے. آسمانی مصیبت کو زمین کا بادشاہ، زمین والا دور نہیں کر سکتا. میں آسمان کا
بادشاہ نہیں، میں زمین کا بادشاہ، زمینی مصیبت کو میں دور کر سکتا ہوں، آسمانی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد ہارون رشید کے استاد نے یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ جو قحط نازل ہوا ہے اور یہ جو بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، اس کو آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ آسمانی مصیبت ہے، یہ زمینی مصیبت نہیں ہے۔ اس آسمانی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ زمینی وسائل کو اختیار کریں گے، تدابیر کو اختیار کریں گے تو اس کے ذریعے سے زمینی مصیبت دور ہونے والی نہیں ہے۔ آسمانی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آسمان والے کو منانا پڑے گا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، آسمان والے کو راضی کرنا پڑے گا، تو جا کے یہ مصیبت دور ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ جو مصیبت ہے کرونا وائرس کی شکل میں آئی ہوئی، اس کی زد میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی کے انتقال کی خبریں مل رہی ہے۔ اہل حق علماء کی ایک جماعت اچھی خاصی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے ایک مضمون لکھا، اس میں گنایا انہوں نے بہت سو کے نام اہل حق علماء کے، 100 کے قریب نام انہوں نے گنائے کہ اتنے سارے لوگ اہل حق علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کی اپنی دانش میں جو علماء تھے ان کے نام انہوں نے گنائے۔ اس کے بعد بھی ایسے کئی علماء ہیں، بڑے بڑے اہل علم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم اگر اس مصیبت کو، اس آسمانی بلا کو ہم سینیٹائزر استعمال کریں گے، ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں گے، چہرے پہ ماسک لگائیں گے، سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے اس طرح سے یہ بیماری دور ہو جائے گی، یہ مصیبت دور ہو جائے گی، یہ آفت دور ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ احتیاط اور تدبیر کے لیے آپ یہ سب کچھ کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ یہ مصیبت، یہ وبا اور یہ عذاب، یہ آسمانی مصیبت ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے آسمان والے کو منانا پڑے گا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے، اپنے رب کو منائیں گے، یہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اپنے اعمال کو سدھارنا پڑے گا، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی، تو یہ مصیبت انشاءاللہ دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے، اس وبا سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔